اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تیسرے سپارے کا 5واں رکوع شروع کرتے ہیں آیت نمبر 267 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات، جو پاک چیزیں ہیں، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا، اور جو ہم نے نکالا ہے، لکم من الارض، تمہارے لیے زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیث، نہ ارادہ کرو خراب چیز، منہ تنفقون، دینے سے جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذہ، جبکہ تم نہیں ہوگے اس کو لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، جب تک تم اس میں اچھی طرح چشم پوشی نہ کر لو، واعلموا ان اللہ غنی حمید، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اپنی پاک کمائیوں میں سے دو میرے راستے میں، اور ہرگز وہ نہ دو جو چیز تم ناپسند کرتے ہو، یا خراب چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ ہرگز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم اس کو نہیں لوگے، کبھی بھی نہیں لوگے جب تک تم اس میں اچھی طرح چھان بین نہ کر لو یا چشم پوشی نہ کر لو، اور اللہ کہتا ہے کہ اس خراب چیز کو میرے راہ میں دینے کا ارادہ کبھی مت کرو۔ الشیطان یعدکم، شیطان تم کو ڈراتا ہے، فقر ویأمرکم بالفحشاء، تنگ دستی سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، واللہ یعدکم، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرۃ منہ فضلا، بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ شیطان بے شک تمہیں الٹی راہ دکھاتا ہے اور تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم سے یہ مال کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تم محتاج ہو جاؤ گے، پھر تمہیں وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں تمہاری بخشش کا اور اپنے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت اور دانائی جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور دی گئی ہے حکمت اسے جو بھلائی اور عقل والوں کے سوا کسی کو بھی نہیں، وما یذکر اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے سوائے عقل والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں سیدھی راہ کی طرف، ہدایت کی طرف لے آتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں حکمت و دانائی، یعنی یہاں پر حکمت و دانائی سے مراد ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اسے عطا کر دیتا ہوں، اور بے شک قرآن و حدیث کا علم یا حکمت و دانائی بھی عقل والوں کو عطا کرتا ہوں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی خیرات، او نذرتم، یا تم نظر مانو گے، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور کوئی مددگار نہیں ہوگا ظالموں کے لیے۔ اس آیت میں منت ماننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے یا منت مانو گے، کوئی بھی انسان نظر مانتا ہے یا دعا کرتا ہے ایک منت کے طور پہ کہ یا رب اگر میرا یہ کام ہو جائے، یا میرا فلاں مقصد پورا کر دے، یا بیمار کو تندرست کر دے، تو میں نوافل ادا کروں، یا میں روزے رکھوں، یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، یا روپیہ پیسہ دوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی منتوں کو، ایسی نظر کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بدی کی صورت میں کوئی نظر مانی جائے تو بے شک اللہ بھی اسے جانتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر ظاہریہ خیرات دو، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے، وان تخفوها، اور اگر اس کو چھپاؤ، وتؤتوها الفقراء، اور پہنچا دو تنگ دستوں کو، فهو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ویکفر عنکم، اور دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور باخبر ہے اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ یعنی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے ہی دیا جائے اور دکھاوے سے پاک ہو، تو خواہ وہ ظاہر کر کے دیا جائے یا چھپا کر، دونوں ہی بہتر ہیں، لیکن فرضی صدقہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اس نیت سے کہ لوگوں کو اس کی ترغیب ملے، اور نفلی صدقہ چھپا کر دینا بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ خیرات یا صدقہ تم اگر دکھا کر دیتے ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر تم چھپا کر دیتے ہو تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہوگا۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ پر
آپ کے ذمے ان کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو گے اپنے مال سے اپنے لیے ہی۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہ خرچ کرو مگر صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے پورا ملے گا تمہیں۔ وانتم لا تظلمون، اور نہ تم سے زیادتی کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت دینا ہے، اس سے آپ کی کوشش آپ پر لازم نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی لے کر آئیں یا آپ کی بات ہی مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا خدا کا کام ہے۔ اسلام سے قبل مسلمانوں کی یہودیوں سے رشتہ داریاں تھیں، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہود کے ساتھ اچھا سلوک کرنا برا لگنے لگا، اور انہوں نے اس لیے اپنے ہاتھ روک لیے کہ اس طرز عمل سے یہودی اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، اللہ اپنی مرضی سے جسے بھی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، یحسبهم الجاہل اغنیاء، انہیں سمجھے ناواقف لوگ مالدار، من التعوف کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرف بسیماہم تو پہچانتا ہے انہیں اللہ ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری راہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اتنا زیادہ مال نہیں ہے، لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، تو ناواقف لوگ انہیں مالدار سمجھتے تھے کیونکہ وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتے تھے۔ ان کے مزاج میں تواضع و انکساری، اور اس کے علاوہ چہرے بھوک کی وجہ سے چہروں کے رنگ زرد پڑ گئے ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ ان کی چہروں سے تم انہیں پہچانو، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ سوال کرے آپ سے تو ہی آپ انہیں دو گے، آپ ان سے ملو، آپ ان سے بیٹھ کے بات کرو، پھر آپ کو ان کی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور ان کا حال بھی آپ جانیں گے، اور آپ جو خیرات کریں گے جس بھی نیت سے کریں گے اللہ اسے بہتر جانتا ہے اور اللہ اسے اجر بھی دے گا۔ یہاں پہ ہمارا 5واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔